علی کا کھا کر علی پر خرانے والوں، ملک ہراق کے شہر کوفہ کے منبر ابیض پہ بیٹھ کر خطیب ازل نے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا تھا کہ انا صلاۃ المؤمنین و صیامہم، انا مولاہم و امامہم، انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل۔ سجدے سارے تیری خیراتے، سجدے سارے تیری خیراتے، علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ، علی ولی کے بغیر کیا ہے نماز روزہ۔ کچھ ایسے واقعات اور سانحات کیے جاتے ہیں کہ خوف کی فضا قائم کی جائے، لیکن دشمن دیکھ چکا ہے کہ اس کا نتیجہ اور مزید جوش اور ولولے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ گزشتہ سال جو کچھ ہوا، اس سال ہمیں امید ہے دشمن اس سے بڑھ کر کرے گا، اور انشاءاللہ مومنین اپنی طاقت کا مظاہرہ اس سے بڑھ کر کریں گے، مجالس میں اور زیادہ شرکت کریں گے، جلوسوں میں اور زیادہ بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ ہر سانحہ پچھلے سانحے سے بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ سانحات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت پاکستان میں بات ہو عسکری شہید کی بات کریں، مختار بخاری شہید کی، شہید آفتاب حیدر جعفری کی بات کریں، شہید ساجد موسوی کی بات کریں، جیل کے اندر بشارت زیدی کی بات کریں، قتل کی جیل کے اندر بات کی جائے قلندر بش جاکرانی کی، یا پھر آج کی ٹارگٹ کلنگ کی بات کی جائے گجرانوالہ میں کہ سائلنسر لگے ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، نمازیوں کو فجر کی نماز میں مؤذن کو شہید کیا جا رہا ہے۔ 1964 سے جو سلسلہ شروع ہوا شیعہ مومنین کی ٹارگٹ کلنگ کا، 120 مومنین کو ٹھیری میں ذبح کر دیا گیا، ان کے جسم کے اعضاء الگ کر دیے گئے، ان کے جنازوں کے اوپر بھینسوں کو دوڑایا گیا۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کیا حیدری مسجد کا بلاسٹ ہو، کیا اس کے بعد علی رضا مسجد کا بلاسٹ ہو، کیا سیالکوٹ کا بلاسٹ ہو، ہر واقعہ ایک نیا واقعہ ہے۔ اور میں آپ تمام مومنین کو یہی پیغام دوں گا کہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہماری شرح حیات ہے، جو ہم آج تک سنتے آ رہے ہیں، اور اس پہ ہم قائم رہیں گے، انشاءاللہ عزاداری کو مزید بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا shiaclean.com کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں عزاداروں تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ دیکھیے، شہادت تو ہماری میراث ہے، آپ لوگ نکلیں، اور ہم بلکہ ہر جلوس میں جا رہے ہیں، ہماری پوری تنظیم عزاداری جا کے ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، ہر جلوسوں میں وہاں کی قیادت کر رہے ہیں، اور دوسرے آپ لوگوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آپ لوگ نکلیں، اور بالکل خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا تو آپ کو پتہ ہے مولا ہی ہے، انشاءاللہ کچھ ایسا نہیں ہوگا، ہوگا بھی تو ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ عزاداری نہیں رکے گی، اگر یہ بےغیرت لوگ ہم پہ حملے بھی کریں گے تو ہماری مزید عزاداری بڑھے گی۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک حملہ کرتے ہیں کسی جگہ پہ، ادھر ہماری تعداد ویسے ہی بڑھ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سے عباس ٹاؤن تیسری چھت ہم لوگ ڈال چکے ہیں، ماڈل فلیٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، تو 10 محرم کے بعد جو لوگ چاہیں جن کے ہیں وہ آ کے وہاں وزٹ کر سکتے ہیں، فلیٹ دیکھیں اپنا، اور ہماری کوشش ہوگی جو ہم نے ٹائم دیا تھا کہ انشاءاللہ مارچ میں ان کے ہینڈ اوور کریں گے۔ تو میں آپ میڈیا کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ ہم قائم ہیں۔ جب رسول کی سنت پر عمل کرنا ہم لوگ پہ واجب ہے تو عزاداری کا فریضہ ادا کرنا بھی ہم لوگ پہ واجب ہے۔ کوشش یہ کیجیے کہ تعلیمات میں سب سے آگے آئیے، خواتین کو تعلیمات حاصل کروائیے، اور تعلیمی دنیا حوالے سے نہیں، دنیا بھی، لیکن اس میں دین کی معلومات زیادہ ہو۔ جب دین کی معلومات ہوگی، تعلیم کا فروغ ہوگا، تو عزاداری سید الشہداء اور انقلاب عزاداری سید الشہداء ہر حوالے سے منظر ہو، اور لوگ بے بہا بغیر خوف اور بغیر دہشت کے عزاداری سید الشہداء منائیں، کیونکہ اسلام اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اللہ پہلا ذاکر ہے، حسین کا